بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 23 اور مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی حمد، اس کی تشریح پچھلے لیکچر میں جاری تھی، اسی کو سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اس فضا کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی داستان سنا رہا ہے، اور چلنے والی ہوا کا ہر ایک جھونکا اسی کا پیغام نسل انسانی تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا قادر مطلق ہے، اور یہ ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ جیسے حالی نے کہا تھا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرے۔ اور طفیل ہوشیارپوری نے کہا کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہیں سفر میں، یہ بحر، یہ امواج، یہ دھارے ہیں سفر میں، فطرت کے دل آویز نظارے ہیں سفر میں، ان کا بھی کوئی رہنما ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے میں، اس زمین کے چپے چپے میں، پہاڑ، دریا، صحرا، میدان، ہوائیں، خلائیں، یہ سب کچھ ہر جگہ پہ اللہ کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں اور اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ تیرے ہی جلوے ہیں چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچاننے کے لیے اپنے ارد گرد اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اپنے ذہن کو کے دریچوں کو کھولنا ہے، سوچنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے، وہ سمجھ سکے کہ میرے اور میرے علاوہ جتنی موجودات ہیں، جتنے وجود ہیں، اجسام ہیں، اجرام فلکی ہیں، سب کا پیدا کرنے والا تخلیق کار وہ ایک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کا پرچار پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، اور ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ آنکھ والو دیکھ لو ہر طرف اس کے نشان، خود کو ہر ایک چیز میں جلوہ گر اس نے کیا۔ تو یہ مولانا ظفر علی خان نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ میں سراپا، سر سے لے کے پاؤں تک، مجسم، سارے کا سارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ معصیت گناہ، سراپا معصیت میں ہوں، میں مکمل طور پہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سراپا مغفرت وہ ہے، جبکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے۔ خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ غلطیاں کرنا، خطائیں کرنا میری روش ہے، میرا طریقہ ہے، جبکہ میرا خدا میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس کا کام ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنا، پردہ پوشی کرنا۔ مولانا ظفر علی خان اپنے آپ کو ایک گناہ گار، ایک خطا کار انسان کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ میں اور میرے جیسے دیگر انسان خطاؤں پہ خطائیں کرتے جاتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور ہم مجسم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم فطری طور پہ ہی دنیاوی لذتوں کی طرف، برائی کی طرف شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور ہم اس کے بہکاوے میں آتے چلے جاتے ہیں۔ تو جبکہ ہمارا خدا جو ہے وہ غفور و رحیم ہے،
جیسے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں وہ اپنا دامن مغفرت وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، زمین سے آسمان تک ان کی بلندیاں کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں، توبہ نصوح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم خطائیں کرتے رہتے ہیں اور یہی ہماری زندگی کا ایک وتیرہ ہے، طریقہ ہے، جبکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے اور پردے ڈالنے کا حکم دیتا رہتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ آگے مولانا ظفر خان اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں جی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ ایک ہوتا ہے استادہ، کھڑا ہونا، افتادہ گر جانا، مصیبت میں پڑ جانا، پریشان حالی۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میں مجسم گناہ ہوں اور میں گناہوں کی دلدل میں گرا ہوا ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، لیکن یہ میرا گناہوں میں کی دلدل میں اتر جانا، اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنا، برائی کا ارتکاب کرنا، یہ دراصل یہ بھی میرے لیے باعث رحمت ثابت ہوا کہ جب میں نے محسوس کیا کہ میرا دامن اس حد تک تر ہو چکا ہے کہ میں مجسم گناہ بن چکا ہوں، میرے اندر نیکی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، بھلائی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے اور میں سر تا پا گناہوں میں ڈوب گیا ہوں، تو میں نے اللہ کی رحمت کو پکارا، میں نے اس دلدل سے نکلنا چاہا، میں نے دامن رحمت کو جیسے ہی پکڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کے دامن میں مجھے لے لیا، اور میں اس سے پہلے کہ مجھ پر جہنم واجب ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کر کے مجھے اپنے برگزیدہ نیک بندوں کی صف میں کھڑا کر دیا، مجھے گرنے سے بچا لیا، مجھ کو اٹھا کے اس نے گلے سے لگا لیا، مجھ کو اٹھا کے اس نے گلے سے لگا لیا، قدموں میں کیا گرا کے مقدر سمجھ۔ اور جو اقبال نے فرمایا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ پچھتاوے کے آنسو جو ہیں جب کسی کی آنکھ سے گرتے ہیں دامن میں جذب ہونے سے پہلے اللہ اس کے سارے خطائیں معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میر درد نے اسی لیے کہا تھا، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ، تردامنی ہوتی ہے گناہ گاری، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ انسان جب خطائیں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تائب ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کے ذریعے وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت پر، انسانوں پہ جو ہے وہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ گناہ کتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آج یہ لیکچر جو ہے آج کا تمام ہوا۔ تھینک یو۔